الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ 21ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی نسخہ بتایا ہے۔ اس کے 3 اجزاء ہے۔ یہ انسان کی کامیابی کے لیے بہترین نسخہ ہے، اور کامیابی دنیا میں، قبر میں اور حشر میں۔ پہلا جز قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ تلاوت سے مراد خالی پڑھنا نہیں، بلکہ گہرائی کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا۔ آج کل بالخصوص ایام میں لوگوں نے قرآن مجید کی خالی تلاوت پہ بڑا زور دیا ہوتا ہے۔ شبینے کا ماحول ہے جی، قرآن مجید کو مکمل کرنا ہے۔ دیکھو، تلاوت جتنی بھی ہو سمجھ کے ساتھ ہونی چاہیے، فہم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں اس مسئلے میں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ عام سا تعلق ہے، گہرے دوست والا تعلق نہیں ہے۔ جس طرح آدمی اپنے گہرے دوست کے سامنے اپنے راز پیش کرتا ہے، وہ بھی اپنے دل کی باتیں پیش کرتا ہے، ایسا تعلق ہمارا قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آ رہا۔ انقلاب اسی وقت آئے گا جب ہم اس قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق قائم کریں گے۔ یہ نسخے کے اجزاء میں سے پہلا جز ہے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق۔ دوسرا جز ہے واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا نہیں کہا، نماز قائم کرنے کا کہا ہے۔ نماز قائم کرنے میں 4 معنی ہیں: نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، اور استقامت کے ساتھ ساری زندگی پڑھنا۔ جس کی نماز میں یہ 4 خوبیاں موجود ہیں وہ نماز کو قائم کر رہا ہے۔ امام منذری علیہ الرحمہ الترغیب والترہیب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، امام البانی علیہ الرحمہ اس کو صحیح کہتے ہیں، کہ آدمی بسا اوقات 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، ایک بھی نماز درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ اس میں کمزوری کیا ہے؟ یا تو وہ سنت کے مطابق نہیں، یا اس میں خشوع اور خضوع نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کے کونے میں موجود ہے، جا کے سلام کیا تو آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ نماز پڑھی، پھر جا کے سلام کیا، آپ نے کہا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ، اس کے بعد پھر گیا، چوتھی بار آپ نے پھر کہا کہ جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور اس سے بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے طریقہ ہی نہیں آتا، میری نماز میں جو کوتاہی ہے وہ مجھے بتا دے۔ اس کی نماز میں کوتاہی کیا تھی؟ ایک سنت رہ گئی۔ وہ سنت کیا تھی؟ اس کی نماز میں اطمینان اور سکون نہیں تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی ہے 3 مرتبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فإنک لم تصلی، تو نے نہیں پڑھی۔
ثابت ہوا کہ اگر سنت طریقہ نماز سے غائب ہو جائے وہ نماز پڑھی نہ پڑھی برابر ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب نہیں ہے، وہ ایک ورزش کے معنی میں ورزش ہے، عبادت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت بھی ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کر رہا، پوچھا آپ نے جو نماز پڑھی ہے کتنے سال ہو گئے؟ کہتا ہے جی 40 سال ہو گئے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس حال میں اگر تجھے موت آ جائے تیری موت فطرت پر نہیں ہوگی۔ کیا معنی؟ تو بے نماز فوت ہوگا۔ یہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ایک فلسفہ بن چکا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے جیسے کوئی مرضی پڑھے، یہ بہت خطرناک فلسفہ ہے، اس نے امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ نماز پڑھو لیکن سنت کے مطابق، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مطابق۔ یہ نسخے کا دوسرا جز ہے کہ نماز کی اقامت ہو، اس کو قائم کیا جائے، اور نسخے کا تیسرا جز والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ لکم کما ذکرکم ایاہ، جیسے تم اللہ کو یاد کرتے ہو اللہ ویسے ہی تمہیں یاد کرتے ہیں۔ تم تنہائی میں کرو گے اللہ تنہائی میں کرتے، تم لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس تمہارا ذکر کریں گے، جیسے تم کرو گے ویسے اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ یہ 3 اجزاء ہیں اس نسخے کے، جو ان تینوں چیزوں کو اپنا لے دنیا آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لے گا۔ نسخہ کس وقت کارآمد ہوتا ہے؟ پہلی چیز، نسخے کے تمام اجزاء اصلی ہوں۔ جس نسخے میں آپ نے اجزاء ڈالنے ہیں وہ سارے کے سارے اصلی ہونے چاہیے۔ اگر کوئی جز نقلی ہوگا، اصلی نہیں ہوگا، تو وہ نسخہ فائدہ مند نہیں ہے۔ دوسری چیز، حکیم نے جو آپ کے لیے وقت متعین کیا ہے کہ آپ نے فلاں وقت یہ دوائی لینی ہے، تو وقت کی پابندی ضروری ہے۔ اور تیسری بات، جو آپ نسخہ استعمال کر رہے ہیں اس نسخے کی جو خاصیت ہے اس کے مخالف کوئی چیز استعمال نہ کی جائے۔ اگر آپ مخالف کوئی چیز استعمال کریں گے، پرہیز نہیں کریں گے، تو وہ نسخہ کارآمد نہیں ہوگا۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں نسخے کے حوالے سے، تمام اجزاء اصلی ہوں، پابندی وقت ہو، اور اس کے مخالف کوئی چیز استعمال نہ کی جائے، تو وہ نسخہ واقعتاً کارآمد ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ نسخہ بہت ہی قیمتی ہے جس کے 3 اجزاء ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک بات یہ ذکر کی گئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، الا ماشاء اللہ قلیل ایسے لوگ ہیں جو پاک دامنی پہ قائم ہے، نمازی بھی ہے۔ یہ کیوں؟ دیکھیے، جو نماز اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے، اگر جز اصلی ہے، نماز حقیقت پر مبنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے، تو واقعتاً یہ نماز آپ کو بے حیائی اور فحاشی سے روکے گی۔ اور اگر اس نماز کے اندر کوتاہی ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہے، وہ کیسے آپ کو بے حیائی سے روکے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے مناظرے کا انداز بیان کیا ہے کہ مناظرہ کسی سے کرنا ہے تو یہ مناظرہ بڑے احسن انداز کے ساتھ، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ مناظرے میں یہ ہوتا ہے آپ دوسرے کی بات سنیں، اس کو اپنی بات سنائیں،
اس کی دلیل سنیں، اپنی دلیل سنائے، احسن طریقے کے ساتھ آپس میں یہ بات چیت ہو۔ مناظرہ اگر اس میں مقصد افہام و تفہیم ہو تو یہ درست ہے۔ اگر مناظرے میں مقصد دوسرے بندے کو زیر کرنا ہے، ایسے بندے کو مناظرہ باز کہتے ہیں، اس نے منطقی فلسفی دلیلیں یاد کی ہوتی ہے، اس کا سارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے دوسرے بندے کو زیر کرنا ہے۔ مناظرہ باز کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو افہام و تفہیم کے لیے مناظرہ کرنا چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ بات کر لیں، لیکن مناظرہ باز اس کا ایک ہی مقصد ہے آپ کو زیر کرنا، اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، اگر کسی علاقے میں عبادت کرنے کے لیے مشکلات آ جائے، عبادت کرنے سے روکا جائے، اللہ نے اس کا جواب دیا ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی وسیع ہے، فتہاجروا فیہا، جس علاقے میں مشکلات ہوں اس علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں۔ اس کے ضمن میں ایک اندیشہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلا جاؤں گا، وہاں میرا خاندان نہیں ہے، قوم قبیلہ نہیں ہے، علاقہ نہیں ہے، اس طرح تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہ سوچو مرنا تو ہر ایک نے، اپنے علاقے میں رہو گے تب بھی موت کا جو وقت ہے آ جائے گی۔ اگر تم اللہ کی خاطر ہجرت کر کے کسی اچھے علاقے میں چلے گئے ہو جہاں آپ کو نماز روزے میں آسانی ہے، تو وہاں بھی جو وقت ہے موت آنی آنی ہے۔ آگے ایک اور ذہن میں اشکال آتا ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز باجماعت شروع کر دیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، حرام چھوڑ دیں، تو پھر ہم کھائیں کہاں سے؟ حلال کے ساتھ تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے، اگر ہم صرف حلال حلال ہی رکھیں، جائز جائز ہی رکھیں، تو پھر ہماری تو ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ کئی دکاندار کہتے ہیں اگر ہم سچ بولیں تو سچائی سے تو ہمارا سلسلہ چل ہی نہیں سکتا، کاروبار ہی نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، آپ دیکھ لیں کتنے چھپائے جانور پرندے، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے نہیں ہے۔ پرندے صبح سویر گھر سے نکلتے ہیں، تغدو خماسن، پیٹ بھی خالی پوٹے بھی خالی، شام کو واپس آتے ہیں وتروح بطانن، پیٹ بھی بھرے ہوئے پوٹے بھی بھرے ہوئے۔ یہ یومیہ کی بنیاد پہ ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ مچھلیوں میں اللہ کی کتنی مخلوق، یہ مچھلیاں جو سمندروں میں موجود ہے یہ اللہ کی کتنی وسیع مخلوق ہے، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ تو زمین پر جو چیز بھی چلنے والی ہے، جس کے اندر جان موجود ہے، سب کو رزق اللہ دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کو تو رزق مل رہا ہے، جو فرما برداری کرے اللہ اس کو رزق نہ دے، تو یہ تو بالکل فضول اور بیکار اعتراض ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ لعب و لہو 2 لفظ بولے، ان کا فرق یہ ہے، لعب کہتے ہیں جو کھیل آدمی بذات خود کھیل رہا ہو، بذات خود آدمی وہ کھیل کھیل رہا ہے اس کو لعب کہتے ہیں، اور لہو کہتے ہیں کہ آپ کھیل دیکھ رہے ہیں۔ لہو کا تعلق کھیل دیکھنے کے ساتھ ہے، لعب کا تعلق کھیلنے کے ساتھ ہے۔ دنیا کی زندگی کو کہا کہ یہ لعب اور لہو ہے، کھیل اور تماشا، یا آپ خود کھیل رہے ہیں یا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو دنیا جس طرح وہ تماشا ہے، وہ کھیل ہے، یہ عارضی ہے۔ 24 گھنٹے یہ نوجوان کھیلتے تو نہیں ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بالآخر تو سٹاپ کرنا ہی ہے۔
جس طرح یہ کھیل تماشا عارضی ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی بھی عارضی، ختم ہونے والی ہے۔ آگے ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، دنیا کی زندگی کو حیات کہا اور آخرت کی زندگی کو حیوان کہا۔ حیوان، حیوان نہیں، حیوان۔ عربی کا یہ اصول ہے کہ الفاظ اگر زیادہ ہوں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حیوان کے اندر الفاظ زیادہ ہے، حروف زیادہ ہے، تو جب حروف زیادہ ہے، زیادہ حروف دلالت کرتے ہیں کہ معنی کی بھی زیادتی ہے، تو حیات سے مراد دنیا کی زندگی اور حیوان سے مراد آخرت کی زندگی ہے، اور حقیقی زندگی وہی ہے، حقیقی زندگی وہی ہے۔ دنیا آخرت کا شو روم ہے، یہاں یہ صرف چیزیں دیکھنے کے لیے ہے، اور اسی طرح یہ آپ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ تو صرف ایک آپ کو صورت دکھائی جا رہی ہے، ورنہ جنت میں اللہ نے جو چیزیں تیار کر رکھی ہے وہ ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ آپ آئینے کے اندر اپنی تصویر دیکھتے ہیں، آپ حقیقت ہے، وہ جو عکس آ رہا ہے شیشے میں وہ ایک صورت ہے، تو آپ حقیقت وہ صورت، اسی طرح آخرت حقیقت ہے، دنیا صرف ایک صورت ہی ہے۔ تو دیکھ لیں لوگ اس صورت کے پیچھے کتنا بھاگ رہے ہیں، حقیقت کو پہچان نہیں رہے۔ خیر، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، کوئی آدمی سمندر میں سوئی ڈبو دے، اس کو نکال لے، اس سوئی کے ساتھ جو نمی آئے گی یہ دنیا ہے، جو بہنے والا سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ کون بے وقوف ہے جو سوئی کی نمی کے پیچھے زندگی برباد کر لے اور وہ سارا سمندر اس سے محروم ہو جائے؟ تو اس لیے دنیا کی حقیقت کو سمجھو۔ آگے اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ مشرک جب کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں، یہ دریا کے سمندر کے درمیان میں پہنچتی ہے، بھنور میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی چارہ نہیں چلتا اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ کیوں؟ عام حالت میں کیوں نہیں پکارتے، اس وقت کیوں پکار رہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جو توحید ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے، توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے، جو اللہ نے عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اب خارجی اثرات جب انسان پہ غالب آتے ہیں تو یہ فطرت دب جاتی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ خارجی اثرات کی وجہ سے اس کو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے، اس کے اندر فطرت قائم رہتی ہے، فطرت موجود ہوتی ہے۔ آج آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کے اندر یہ بیماری کے باعث سکھ کلمہ پڑھ رہے، ہندو کلمہ پڑھ رہے، چائنا کے اندر اور اسی طرح دوسرے ممالک میں، یعنی کفار کا مساجد کی طرف رجحان اور کلمہ پڑھنا، اللہ کو پکارنا۔ تو یہ فطرت جو ہے انسان کے اندر موجود رہتی ہے، خارجی اثرات کی وجہ سے یہ دب جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، دب جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے جب انسان دنیا کے کسی مسئلے میں پھنس جائے اور مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، کوئی بس نہ چلے، جو فطرت ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے، جاگ اٹھتی ہے، پھر لازمی طور پہ انسان یا اللہ تو میری مدد فرما۔ آگے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتے۔ لفظ جہاد سے بعض لوگوں کے ذہن میں سوائے تلوار اٹھانے کے اور کوئی لفظ ہی نہیں آتا، حالانکہ لفظ جہاد ایک وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الجہاد الگ قائم کیا، کتاب المغازی الگ قائم کیا ہے۔ جہاد ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ فرمایا جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، 4 قسم کا جہاد جو انسان کر لیتا ہے۔ جہاد بن نفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ نفس کچھ اور چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کچھ اور ہے، نفس کو پیچھے کر دے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم کر دے، نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ ایک تبلیغی جماعت والوں کا بھی انداز ہے، وہ کیا کرتے ہیں، سالن پکا کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں، کیا ہے جی، نفس کو کچل رہے۔ تو نفس کو کچلنے کا اصل معنی یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھو اور نفس کی بات کو مؤخر رکھو۔ دوسری بات، جہاد بالہوا، جو خواہش پرستی ہوتی ہے، انسان کی خواہشات ہوتی ہے، میں یہ کروں، وہ کروں، ایسا کروں، یہ حاصل کر لوں، اس کے خلاف جہاد۔ انسان اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے کہ اللہ نے جو دیا الحمدللہ، ہاں جائز محنت کرے، جائز جو محنت ہے، جائز اسباب ہیں ان کو اختیار کرے، اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی تقدیر پر راضی رہے۔ تیسرا جہاد، جہاد بالشیطان، شیطان کے خلاف جہاد کرنا۔ شیطان کے خلاف یعنی شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو جہنمی بنا دے، گمراہ کر دے، گناہ پہ لگا دے، شرک پہ لگا دے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے کہ شیطان کی بات نہیں ماننی، شیطان کی بات نہیں ماننی، اس سے آپ نے دور رہنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا اگر آپ یہ کام کریں گے؟ نتیجہ یہ نکلے گا اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیں گے۔ کون سا راستہ؟ جنت کا راستہ اللہ آسان کر دیں گے۔ آگے سورہ روم ہے۔ جو رومی تھے وہ عیسائی تھے، اور جو ایرانی تھے یہ آگ پرست تھے۔ مشرکین مکہ کا میلان ایرانیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کا میلان رومیوں کے ساتھ، ان کی جنگ ہو گئی۔ جنگ ہوئی تو ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر دی کہ عن قریب یہ رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ آیات نازل ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک کافر کی بات چیت ہوئی تو کہا یہ ایرانی رومی جو ہے غالب آ جائیں گے، یعنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، ایک قلبی لگاؤ تھا، میلان تھا۔ اس نے کہا ممکن نہیں ہے، ایرانیوں پہ غالب نہیں آ سکتے۔ کہا میرے ساتھ شرط لگا لو، اس وقت شرط جائز تھی، میرے ساتھ شرط لگا لو۔ کتنی شرط؟ 10 اونٹ۔ کتنا وقت؟ کتنے وقت میں یہ غالب آئیں گے؟ 7 سال میں۔ ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ حضور میں نے شرط لگائی ہے، پہلے شرط جائز تھی، ہمارے اب شرط جائز نہیں ہے، بعد میں روک دیا گیا، بلکہ انعام جائز ہے۔ انعام ایک طرف سے ہوتا ہے، شرط دونوں طرف سے ہوتی ہے، لہذا شرط جائز نہیں۔ فرمایا ایسے کرو، مدت بڑھا لو، 7 سال ہے نا، تو بضع کا جو لفظ ہے یہ 3 سے لے کے 10 تک بولا جاتا ہے، 10 سال مدت کر لو، مدت بڑھا لو۔ اس ایک نقطہ ملا، صحابہ عربی دان تھے، عربی دان تھے، عربی کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ بضع کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدت بڑھاؤ، کیونکہ 10 تک اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ثابت ہوا قرآن سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ضرورت ہے۔ کئی ایسے مسئلے آئے، صحابہ نے رجوع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ مسئلہ ہمیں سمجھائے۔ مدت 10 سال ہوگی اور اونٹ 100 ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو فتح عطا کی، مسلمان بڑے خوش ہوئے۔ عین اسی موقع پر خبر آ گئی کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو ڈبل خوشی حاصل ہوئی۔ آگے سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی ہے، فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟
اللہ نے تمہاری نسل سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری نسل سے ہی ہماری بیویاں ہیں۔ اگر کوئی اور نسل ہوتی تو نظام ہی نہ چلتا، الفت اور عقیدت نہ ہوتی۔ رب کے سامنے تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ دیکھو، مرد ہے، عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی انسان، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ رب کی کاریگری ہے، اس کی قدرت ہے۔ فرمایا تم جانو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بہت بڑی نشانی ہے، دونوں انسان ہیں لیکن ان کے اندر الگ الگ صلاحیتیں موجود ہیں، اور اللہ کا ایسی کاریگری ہے کہ آج تک اس کو بدل نہیں سکا۔ آگے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ بیوی کا جو مقصد ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ الیہا کہا، الہ، اس سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ خامد کا بھی سکون اور بیوی کا بھی سکون۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ نہیں کہا لِتَسْكُنُوا مِنْهَا، اس سے سکون حاصل کرو۔ منا کا لفظ ہوتا تو معنی یہ ہوتا کہ خامد کے لیے سکون ہے، بیوی کے لیے سکون نہیں ہے۔ اللہ نے الہ کا لفظ بولا کہ خامد کے لیے بھی سکون اور بیوی کے لیے بھی سکون ہے، دونوں کے لیے سکون ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ میاں بیوی ازدواجی جو زندگی ہے، اس کا مین مقصد جو ہے وہ ہے کہ وہ سکون مل جائے، اور اگر اس رشتے کے اندر سکون نہ ہو تو مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے اس سے جدائی بہتر ہے۔ جس کی زندگی اجیرن ہو جائے تو اس سے جدائی بہتر ہے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے، بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، جھوٹ حرام ہے لیکن میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بس اوقات جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ کیوں؟ رشتے کے میں سکون پیدا کرنا ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد بپا ہو چکا ہے، کس بنا پہ؟ جو لوگوں نے کمائیاں کی ہے، بما کسبت ایدی الناس، ید کا ذکر کیا، ہاتھوں کا ذکر کیا، کیونکہ جو ہاتھ ہے یہ آلۃ العمل ہے، آلۃ العمل یعنی کام کرنے کا آلہ یہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی آیا تمہارے ہاتھوں کی کمائی، کیونکہ ہاتھ یہ آلۃ العمل ہے، کام کرنے کا آلہ ہے، اسی سے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے بحر و بر میں فساد بپا ہو چکا ہے۔ دیکھیے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم پکڑنا شروع کر دے، انسان تو دور کی بات، اس زمین پر جو چھپائے جانور موجود ہیں ان میں سے کچھ جانور بھی زندہ نہ رہے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اگر پکڑ شروع ہو جائے، ما ترک علیہا دابہ، کوئی چھپایا روئے زمین پر باقی نہ رہے۔ اتنی انسانوں کی نافرمانیاں، بغاوتیں ہیں، سرکشی ہے۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، تو اپنے راستے کو متعین کرو۔ ہمارا راستہ جنت ہے، ہمارا گھر بھی جنت ہے، یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہم یہاں عارضی آئے ہیں، اصل گھر جنت ہے۔ جس طرح آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، جو آپ کو سیٹ ملی ہے وہ 2-4 گھنٹے کے لیے، 2-4 گھنٹے جتنا آپ کا سفر ہے بس اتنی دیر کے لیے آپ کے پاس سیٹ ہے۔ تو یہ جو ہمارے گھر ہیں یہ عارضی ہے، ہمارے نہیں ہے، ہمارا گھر اصل جنت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بحر و بار میں جو فساد بپا ہوا، ہم یہ ہلکا پھلکا جو عذاب چکھاتے ہیں، کیوں؟ حکمت کیا ہے اس میں؟ حکمت لعلہم یرجعون، نتیجہ بتایا کہ شاید کسی جب جھٹکا لگتا ہے نا کسی کو، بندہ اپنی زندگی پہ نظر دوڑاتا ہے، کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، کوئی غلطی تو نہیں ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے بندہ سوچتا ہے یار مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اس سے کیا غلطی ہوئی نہ۔ ہر کوئی بھی دنیا میں واقعہ رونما ہو بندہ اس سے سبق اخذ کرتا ہے، کس بنا پہ یہ واقعہ رونما ہوا؟ تو جب اللہ ہلکا سا عذاب بھیجتے ہیں یا آزمائش میں ڈالتے ہیں، بندہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے،
تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ اس کو واپس پلٹنے کا موقع دے دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید یہ واپس پلٹ آئے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری لہو الحدیث، لہو الحدیث کچھ لوگ خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ گانے کے آلات، موسیقی کے آلات، یہ موبائل، یہ خیر اور شر دونوں چیزیں اس میں محفوظ ہے۔ اگر آپ نے خیر کے لیے خریدا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور خیر کے لیے، تو یہ باعث نجات ہے۔ اگر آپ نے شر کی نیت سے خریدا ہے تو یہ باعث عذاب۔ یہ جو آلات ہے جس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، اگر آپ کی نیت خیر والی ہے آپ کے لیے فائدہ مند، اگر شر والی ہے تو پھر آپ کے لیے نقصان دہ۔ اور یہ گانے کے بعد نوجوان بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ الغنا رقیۃ الزنا، گانے کے بارے میں کہا کہ یہ تو زنا کا دم ہے، منتر ہے، جو گانا بجانا اور گانا سنانا نہیں چھوڑتا وہ بدکاری سے نہیں بچ سکتا۔ آگے لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور وہ تفصیل کے ساتھ، اب وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ ان کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے۔ ایک بات، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بیٹا جب بھی بات کرنی ہے مناسب بات کرنی ہے۔ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ گدھے کی آواز کو سب سے برا کیوں کہا؟ ایک حدیث میں آیا جب گدھے کی آواز تم سنو اعوذ باللہ پڑھو، کیونکہ یہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کتنا کچھ سکھا دیا، حتیٰ کہ آواز کے والیوم بھی بتا دیے۔ جو تم نے آواز نکالنی ہے تو اس کی والیوم کیا ہونے چاہیے، یعنی وہ بندہ اونچی بلند آواز سے بولتا جائے تو وہ بندہ عجیب سا لگتا ہے۔ کسی وقت اتفاقی طور پہ کوئی کلمہ کچھ جملے بلند ہو جائے یہ الگ مسئلہ ہے، وہ موقع محل کی مناسبت سے۔ عام گفتگو تمہاری ایسی ہو کہ لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک بات یہ کہی گئی، یہودی اکڑ کر چلتے تھے، اکڑ کے، اور عیسائی مریضوں کی طرح بیماروں کی طرح چلتے تھے۔ اللہ نے کہا واقصد فی ماشی کا، تم درمیانی چال چلو، نہ اکڑ کے نہ مریضوں کی طرح، درمیانی چال چلو۔ آخر میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ منصور عباسی خلیفہ کا خواب تو آپ کو سنایا تھا، تو 5 چیزیں۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، ماں کے رحم میں کیا اللہ کے پاس ہے، موت کب آئے گی اللہ کے پاس ہے، بارش کب آئے گی کتنی آئے گی اللہ کے پاس۔ تو آج کل جو یہ آلات بنے ہیں محکمہ موسمیات والے جو بتاتے ہیں وہ بڑا محدود امکان بتاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ امکان، ورنہ کتنی بارش آئے گی کہاں کہاں آئے گی ایک ایک چیز کا علم میرے رب کے پاس۔ ماں کے رحم میں کیا ہے، نیک بخت ہے بد بخت ہے، کتنا رزق ملے گا کیا کیا کرے گا، یہ سارا علم میرے رب کے پاس ہے۔ سورہ سجدہ میں ایک بات کہی جا رہی ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، یہ ان کی نشانی، تہجد پڑھتے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ذکر کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق کا ذکر کر دیا۔ تو اس سے نقطہ ملا قیام اللیل سبب الرزق، رات کا جو قیام ہے تہجد ہے یہ رزق کا سبب ہے۔ تم تہجد پڑھنے والے بن جاؤ اللہ تمہارے رزق کے بندوبست کر دے گا، رزق کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ اس لیے تہجد یہ طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اندر تو ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار رہتے، آخری عشرے میں گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ اس لیے اس عشرے میں بالخصوص ان 5 راتوں میں خوب محنت کرو۔ اور یہ جو رواج بن چکا ہے نا 21ویں کو آج تو نہیں محسوس ہو رہی، ایسے اندازے چھوڑ دو، 5 راتوں میں 1 رات تو ہے نا، 5 راتیں اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کوئی 1 رات تو پکی ہے نا۔ تو اس لیے یہ تقسیم نہ کرو، اندازے نہ لگایا کرو۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے صحابہ کا ایمان۔ صحابہ بڑے مضبوط و ایمان والے تھے، کتنا مضبوط ایمان تھا ان کا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جنگ احزاب کے موقع پر 10,000 کا لشکر جرار مدینہ پہ حملہ آور ہو گیا، 10,000
اور مسلمان کتنے تھے؟ 3000. اور یہ بیچارے مدینے کے اندر خندق کھودی گئی دونوں طرف دفاع کرنے کے لیے، اور کوئی صورت ہی نہیں تھی. اب اتنی مشقت، وبلغت القلوب الحناجر، یہ دل جو نا حلقوں تک آ گئے، بہت زیادہ پریشانی. میری نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اجتماعی طور پہ جو مشکلات آئی ہے، یہ جنگ احزاب سے بڑی مشکل کوئی نہیں ہے. جنگ احزاب میں حد درجے کی پریشانی، مسلمان بھی پریشان، اور منافق تو پھر آپ کو پتہ ہے تو ہر موقع پہ مفاد پرست ہوتے ہیں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. بس صحابہ نے کہا اتنے لشکر آ گئے، کوئی بات نہیں، یہ تو وہی چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. ڈرے ہی نہیں، گھبرائے ہی نہیں، پریشان نہیں ہوئے. تو یہ وہ بندہ کلمہ کہہ سکتا ہے جس کا ایمان پہاڑوں جیسا ہو. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم